نور عین یا حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ ناظرین محترم، سب سے پہلے آپ تمام مومنین کی خدمت میں، علماء کی خدمت میں، مراجع عظام کی خدمت میں، بالخصوص رہبر معظم سید علی خامنائی کی خدمت میں، اور بالاخص منجی بشریت عالم قطب عالم امکان حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں حلول ماہ محرم الحرام کی مناسبت سے اور شہادت حضرت ابا عبداللہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے تعزیت پیش کرتا ہوں۔ ناظرین محترم، جب بھی ماہ محرم الحرام کا مہینہ قریب آتا ہے اور جب بھی ماہ محرم الحرام کا چاند طلوع کرتا ہے اور جب بھی مجالس امام حسین علیہ السلام کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ایک سوال اٹھتا ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے قیام کیوں کیا؟ یعنی دوسرے الفاظ میں امام حسین علیہ السلام کے قیام کا مقصد کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے قیام کیوں فرمایا؟ اس سوال کے جواب پر اسلامی تاریخ کے ہر دور میں اظہار خیال کیا گیا ہے اور اس عظیم تحریک اور قیام کے مختلف مقاصد اور محرکات بیان کیے گئے ہیں۔ بعض لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کے قیام کا مقصد ایسی چیزوں کو قرار دیا ہے جو اسلام کی روح، تاریخی حقائق، امام حسین علیہ السلام کی شخصیت اور آپ کے مقام عصمت اور امامت کے یکسر منافی ہے۔ مثلا یہ کہنا کہ نواسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اقدام نسلی یا قبائلی چپکلش کا نتیجہ تھا، یا امام نے امت کے گناہوں کی بخشش کے لیے اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا۔ اسی طرح سے بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ امام علیہ السلام کا قیام فقط حکومت کے حصول کے لیے تھا یا فقط اور فقط کوفیوں کے خطوط کا نتیجہ تھا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سارے مصنفین، شعراء، مقررین اور ذاکرین بغیر سوچے سمجھے ایسے مقاصد کی ترویج اور تشہیر کیا کرتے ہیں، لیکن جب ہم امام حسین علیہ السلام کے اس قیام کو، امام علیہ السلام کے مدینے سے جب یہ قیام شروع ہوا، وہاں سے کربلا تک امام علیہ السلام نے مختلف مقامات پہ جو خطبے ارشاد فرمائے، جو خطبے دیے ہیں، ان خطبوں کی طرف رجوع کریں، ان خطبوں میں دقت کریں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں تو امام علیہ السلام کا جو قیام کا مقصد تھا وہ ہمیں سمجھ میں آ جائے گا۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں امام عالی مقام علیہ السلام نے جب مدینے سے سفر شروع کر رہے تھے تو اپنے بھائی محمد ابن حنفیہ کے نام ایک وصیت نامہ لکھا اور ان کے ہاتھ میں تھما دیا، اور اس وصیت نامہ اور خطبے میں امام عالی مقام نے اپنے قیام کا مقصد بیان فرمایا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر واسیر بسیرت جدی ابی علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اس وصیت نامے میں، اس خطبے میں امام علیہ السلام نے اپنے قیام کا مقصد بیان کیا کہ امام علیہ السلام کیوں قیام کر رہے ہیں،
کہ امام علیہ السلام نے فرمایا میں کسی کے اوپر سرکشی کے لیے قیام نہیں کر رہا، میں کسی کے اوپر ظلم و فساد برپا کرنے کے لیے، زمین کے اوپر فساد برپا کرنے کے لیے قیام نہیں کر رہا، بلکہ میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے خاطر قیام کر رہا ہوں، اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کے خاطر قیام کر رہا ہوں، اور اپنے جد اور بابا علی مرتضیٰ علیہ السلام کی سیرت پر عمل کروں گا، اور انہی کی سیرت پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ لہٰذا امام علیہ السلام نے اس خطبے میں اپنے مقصد کو بیان فرمایا، وہ یہ ہے کہ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر جو انحرافات اور بدعتیں پیدا ہوئی تھیں، ان بدعتوں کے مقابلے میں ان کے خلاف امام علیہ السلام نے قیام کیا تھا۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں رہبر معظم حضرت سید علی خامنائی نے اپنی کتاب 250 سالہ جو کتاب لکھی ہے رہبر معظم نے، اس کتاب میں امام حسین کے قیام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا قیام ایک ایسا واجب کام تھا جو اگر باقی ائمہ علیہم السلام میں سے کسی کے زمانے میں پیش آتا تو وہ بھی وہی کام کرتے جو امام حسین علیہ السلام نے کیا۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین امامان قاما او قعدا، کہ امام حسن اور امام حسین دونوں امام ہیں، چاہے صلح کریں یا جنگ کریں۔ یہاں پیغمبر نے امام حسن اور امام حسین کی مثال دی ہے، لیکن ہم اس حکم کو تعمیم دے سکتے ہیں اس طرح سے کہ اگر باقی ائمہ علیہم السلام میں سے کسی کے دور میں وہ حالات پیدا ہو جائیں جو امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں پیدا ہوئے تھے، تو یقیناً وہ امام علیہ السلام یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام اور امام کاظم علیہ السلام کے دور میں بھی اگر یہی حالات ہوتے تو وہ بھی اسی طرح قیام کرتے جس طرح امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا ہے۔ رہبر معظم فرماتے ہیں کہ امام کے قیام کا مقصد وہ نظام اسلامی، وہ احکام اسلامی، وہ معارف دینی کا احیاء کرنا ہے جس کے اندر بدعتیں پیدا کی گئیں، جس کے اندر انحرافات پیدا کی گئیں۔ لہٰذا امام نے نظام اسلامی، احکام اسلامی، معارف دینی کے اندر جو بدعتیں اور جو انحرافات پیدا ہوئے تھے ان کے خلاف قیام کیا تھا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم خلاصے کے طور پہ یوں بیان کر سکتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے نظام اسلامی اور وہ معارف اسلامی اور وہ احکام الہیہ جن کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت تکالیف اور صعوبتیں برداشت کرنے کے بعد ان کو معاشرے میں نافذ کیا تھا اور ایک اسلامی نظام کو قائم کیا تھا، امام حسین علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ اس نظام اسلامی کے اندر اور اسلام کے اندر اور معارف دینی کے اندر انحرافات اور بدعات ایجاد کی جا رہی تھی، لہٰذا امام علیہ السلام نے ان کے خلاف قیام کیا، اور اپنے خطبے میں جو محمد ابن حنفیہ کو وصیت نامے کے طور پہ دیا تھا اس میں امام علیہ السلام نے واضح طور پہ فرمایا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے خاطر قیام کر رہا ہوں۔ پس ہم خلاصے کے طور پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام علیہ السلام کا قیام کا ہدف نہ فقط حکومت تھا، نہ فقط کوفیوں کے خطوط تھے، 18,000 تک کے خطوط لکھے گئے تھے، اور نہ امت کے گناہ بخشوانے کے لیے امام نے اپنے خون کا نذرانہ دیا، بلکہ امام کا قیام کا جو مقصد تھا وہ نظام اسلامی کو احیاء کرنا، احکام الہیہ کو احیاء کرنا اور احکام دینیہ کو زندہ کرنا تھا۔ تو یہ امام حسین علیہ السلام کا ہدف تھا قیام کا، اور لہٰذا ہمیں دقت کرنی چاہیے اور ہم امام علیہ السلام کے خطبات کو دقیق اور غور سے مطالعہ کریں تو یہ نتیجہ ہمیں اخذ ہوتا ہے، یہ نتیجہ ہم اخذ کر سکتے ہیں۔ آخر میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند متعال ہمیں توفیق دے، ہم امام علیہ السلام کے خطبوں کو
سمجھے اور لوگوں تک ان خطبوں کا، امام علیہ السلام کا پیغام پہنچا سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔